علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسلک ہی اپنا لو. حضرت علی نے کلمہ پڑھیا جڑا کلمہ پڑھیا جاتا ہے, بولو تو صحیح, اور بول تو چھڈو یار. حضرت علی نے اذان دیتی ہے جڑی اذان دیتی جاتی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھوڑا کڈیا, گھوڑا کڈیا جاتا ہے کیوں, اور کیوں کرتے ہیں پتا جی؟ ایک گھوڑے کی نسبت کدے والے, حضرت حسین والے. کدے والے, اور بولو کدے والے, حضرت حسین والے. گھوڑے کی نسبت, وہ گھوڑا نہیں, وہ گھوڑا نہیں جہاں پہ حسین بیٹھے نا, گھوڑا نہیں, یہ نسبت حسین والے. جس گھوڑے کی نسبت امام حسین والے وہ تھلیوں کی لنگنا سوار نہیں ہوتا. جنہیں کنیا تے میرا پیغمبر سوار ہوا گالا کرنا, تو کون ہے میرا ابو بکر صدیق. تو کہنا نبی کے بستر تے علی ستا ہے, نبی کے بستر تے علی ستا ہے, بستر نبی دے تے علی ستا ہے. وہ بھی عظمت نو من ہے جڑا نبی کے بستر تے ستا ہے ایک رات, تو جڑی 9 سال ستی ہے وہ گالا کڈنا. گل کی سمجھ آ رہی ہے کوئی؟ جڑی 9 سال ستی ہے انہوں گالا کڈنا. چلے نبی کے بستر تے علی ستا ہے, تو ادھر بستر والا صدیق کی گود چ خود ستا ہے. وہ بھی عظمت یاد نہیں, یہ تو نیندرا آ گئی, ادھر ساری رات ڈنگ کھانا رہا, وہ بھی کالا ڈنگ ہی مارتا رہا. ادو کے کالے بھی نبی تے صدیق کٹھے وارا کھاندے, اج دے کالے بھی وارا کھاندے. وہ کالا ڈنگ مارتا سی ابو بکر دی ہڈی نے, اج دا کالا ڈنگ مارتا ابو بکر دے ایمان تے. نبی موسیٰ نے میرے نہ میرا رب ہے. جب ابو بکر گھارے سوچ چاہتے ہیں, سونے آئے تو پیچھے ہی آ گئے میں دیکھے نا آقا دروازے اگے پہنچ گئے میں. آقا علیہ السلام نے اے نہیں کہا انما یا ربی, ابو بکر میرے نہ میرا رب ہے. فرمایا نہیں ابو بکر ان اللہ معنا, ساڈے نہ تیسرا رب ہے. پہلا نمبر نبی دا, دوجا صدیق دا. اسلام چ پہلا نمبر نبی دا, دوجا صدیق دا. ایمان چ پہلا نمبر نبی دا, دوجا صدیق دا. خندق چ پہلا نمبر نبی دا, دوجا صدیق دا. بدر چ پہلا نمبر نبی دا, دوجا صدیق دا. احد چ پہلا نمبر نبی دا, دوجا صدیق دا. سفر چ پہلا نمبر نبی دا, دوجا صدیق دا. حضر چ پہلا نمبر نبی دا, دوجا صدیق دا. نبی دا مصلی تے آقا دی زندگی دے اندر پہلا نمبر نبی دا, دوجا صدیق دا. منبر تے پہلا نمبر نبی دا, دوجا صدیق دا. قبر چ پہلا نمبر نبی دا, دوجا صدیق دا. سن قبرہ پھٹن گیا پہلا نمبر نبی دا, دوجا صدیق دا. حوض کوثر دے پہلا نمبر نبی دا, دوجا صدیق دا. اور جنت دے اندر بھی پہلا نمبر نبی دا, دوجا صدیق دا. پوری کائنات دی شیعت مل جائے میرے ابو بکر عمر نو تو نبی دے روزے چو نہیں کر سکتا, اپنے ایمان زاریاں چو کر سکنا ہے, ماتمی جلوساں چو کر سکنا ہے, اپنی مجلساں چو کر سکنا ہے, اپنے گریز سینیاں چو کر سکنا ہے. نہیں کر سکتا مکینے چو نہیں کر سکتا, نہیں کر سکتا وہابیوں دے سینے چو نہیں کر سکتا. 12 سالاں دے پاویں تو رکھ رو دے مان کری نا یار تراویاں دا, دامن علی دا چھڈ کے ٹرے جڑا راہ پکڑے ہے اس خرابیاں دا. اوے باج علی دے پل نہیں پار ہونا, وس چلنا نہیں اوتھے حاجیاں دا, تے دامن علی دا پکڑ کے ٹرے جڑا وارث ہوئی جنت دیاں چابیاں دا. آقا فرماتے ایک ہی نعمت کا پوچھا جائے گا جو سب سے بڑی نعمت ہے, بتا علی ولی اللہ کا اقرار کر کے آیا ہے یا علی ولی اللہ کا باغی بن کے آیا ہے؟ مولوی جی اگر تیری نماز والی نعمت میں علی ولی اللہ والی نعمت نہیں, تے میں ٹکرائیاں نعمت کوئی نہیں. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے. آقا علیہ السلام سے اصحاب نے پوچھا, آقا یہ اتنی سختی بیان کر کے کہ تم کو ہلاک کر دیا, تم کو تباہ کر دیا, مال کی کثرت نے, تمہارے حرص نے, تمہارے لالچ نے, اتنی جگیریں بن جائیں, اتنے مربع بن جائیں, اتنی جائیدادیں بن جائیں, اتنی کوٹھیاں بن جائیں, اللہ کو اللہ کے رسول کو تم بھول گئے, فراموش کر دیا, مال کے پیچھے بھاگتے بھاگتے ہلاک ہو گئے, یہاں تک کہ تم نے قبروں کو جا دیکھا. مولا یہ سارا کچھ بیان کر کے یہ آخر پہ کیوں کہہ رہا ہے کہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم؟ وہ جو تو نے نعمت کا پوچھنا ہے ذرا بتا دے, ہم تیاری کر لیں. تندرستی کا پوچھنا ہے, حضور سے سوال ہو رہا ہے, آقا تندرستی کا پوچھا جائے گا, اولاد کا پوچھا جائے گا, بیٹوں کا پوچھا جائے گا, بیٹیوں کا پوچھا جائے گا, کاروبار کا, بزنس کا, عہدے کا, منصب کا, جگیروں کا, مربوں کا, دولت کا, مال و زر کا, کس کا پوچھا جائے گا؟ حضرات قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم النعیم ولایت علی ابن ابی طالب. ہائے 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 ہائے. آقا فرماتے
फरमाते नहीं नहीं, वो माल वाली नहीं नेमत, तंदुरुस्ती वाली नहीं, हज और उम्रे वाली नहीं, औलाद वाली नहीं। आका फरमाते एक ही नेमत का पूछा जाएगा जो सबसे बड़ी नेमत है, बता अलीउन वलीउल्लाह का इकरार करके आया है या अलीउन वलीउल्लाह का बागी बन के आया है? ओए होए होए मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, जब ये नेमत बंदे के पास होगी, ये नेमत बंदे के पास होगी, तो फिर हशर का महशर का कोई डर नहीं। बोले नमाज नेमत, रोजा नेमत, हज नेमत। मौलवी जी अगर तेरी नमाज वाली नेमत में अली और वलीउल्लाह वाली नेमत नहीं, तेरे में टकराइया नेमत कोई नहीं। ओए होए 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 अगर तेरे रोजे में, अगर तेरे रोजे में, अगर तेरे रोजे वाली नेमत में ओए अली और वलीउल्लाह वाली नेमत नहीं, तेरे में भूखी कटी आए नेमत कोई नहीं। ओए होए 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 अगर तेरे हज वाली नेमत में अली और वलीउल्लाह वाली नेमत नहीं, तेरे नसीब के चक्कर हैं, तवाफ नहीं। मैं कहने लगा हूं जितने जहन्नम के दरवाजे पे, शाह जी, जहन्नम के दरवाजे की दहलीज पर वो जो रोक के गिरने ही वाले थे, फरिश्ते फेंकने ही वाले थे, वो आखिरी लम्हा में रोक के अल्लाह जो सवाल पूछ रहा है, वो सवाल क्या होगा? हजरत मेरे आका फरमाते हैं, मेरे सहाबियों, वो जो क़यामत के रोज हिसाब और किताब के बाद जहन्नम के दरवाजे पे अल्लाह रोक के गुनाहगारों से, नाफरमानों से, खताकारों से एक सवाल पूछेगा, वो सवाल नमाज का नहीं होगा, रोजे का नहीं होगा, हज का नहीं होगा, तौहीद का नहीं होगा, रिसालत का नहीं होगा। आका कौन सा? फरमाया अन वलायत अली इब्न अबी तालिब। हाय 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 हाय। आका फरमाते हैं उस वक्त भी जो सवाल पूछा जाएगा वो भी अली और वलीउल्लाह का ही होगा। एक जुमला कहने लगा जो सादात बैठे उनके कदम चूम के, एक जुमला कहने लगा, इसका मतलब गुनाहगार के लिए वो जो बचने की आखिरी सबील है ना, ओए होए, वो गुनाहगारों के लिए क़यामत के दिन जो आखिरी उम्मीद की किरण है ना, उस उम्मीद की किरण को अली और वलीउल्लाह कहते हैं। हाय हाय हाय, किसी को मुगालता लग गया है कि अली के बगैर काम चल जाएगा। अली के बगैर जितना मुझे टाइम दिया, अभी कुछ मिनट रहते हैं, तुसी क्यों परेशान हो? अभी तो मैं स्टार्ट हुआ हूँ। कहाँ पढ़ना है मुझे याद नहीं, मुझे नहीं पता। नहीं मुझे नहीं पता, मुझे पता ही नहीं, मैं ऐसे कर दूंगा। सुने बात यार, हाथ जोड़ रहा हूँ, ये मौजूद तो बहरे बेकरार है, मैं एक नुक्ता दे रहा हूँ। अब मुझे बताएं कि जिसको मुगालता हो जाए अली कुछ नहीं करेंगे, इससे बड़ा सख्त इमाम सुन्नियों में मेरे पास कोई नहीं है। चलो मैं होर जरा तारफ करवा देना। इमाम इब्न हजर मक्की जो है ना, ये खाना काबा के इमाम भी रह चुके हैं, और एडा सख्त जे पूरी किताब शिया के रद्द में लिख दी, अल सवाइक के मुहर का। इसका उर्दू में तर्जुमा बनता है कड़कती बिजलियां। यानी एडा सख्त इमाम भाइया मेरे को कोई नहीं। मजा तो है ना कि नासबियां दे मुंह दे विचों मैं अली वलीउल्लाह कड्डा। ओ बोलो यार, ओ यारो, जो मोमिनीन है, आप तो, आपका तो उठना बैठना जीना मरना अली वलीउल्लाह है। आपकी बात कि तुम मकार ही नहीं रहा। अब इतना सख्त इमाम है, वो रवायत लेके आया, किसी को जरा मुगालता लग जाए। ऐसे सारे मुस्तफ़ा के असहाब जमा है, मस्जिद नबवी का सहन है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मिंबर के ऊपर जलवा फरोज हो रहे हजूर, और जलवा फरोज होते ही आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ताल या अली इब्न अबी तालिब। अली इधर आना। अली अलैहिस्सलाम को अपने साथ मिंबर के ऊपर खड़ा किया। एक जुमला कहूं शाह जी, ये शरफ फकत मौला अली और मौला अली की औलाद के पास है। कभी हजूर के साथ मस्जिद नबवी के मिंबर के ऊपर मौला अली खड़े नजर आते हैं, कई मस्जिद नबवी के मिंबर पे
دوران خطبہ ڈیورنگ سپیچ حسنین کریمین پاک محمد کی پاک گود میں بیٹھے نظر آتے ہیں، اور کہیں حالت سجدہ میں طہارتوں کے تقدس کا ذہن بیٹھا ہے، میری بطول کے جیون کا چین بیٹھا ہے، میرے حبیب سجدے کو ذرا لمبا کر دے، تیری پشت پہ میرا حسین بیٹھا ہے، اور کہیں خانہ کعبہ میں صحن کعبہ میں پاک محمد کے ختم نبوت والے پاک کندھوں کے اوپر علی کھڑے نظر آتے ہیں۔ کہیں ہسٹری کا سب سے بلند ممبر غدیر خم، اس موقع پہ نبی اور علی ممبر کے اوپر کھڑے نظر آتے ہیں، باقی ساری کائنات دونوں بھائیوں کے قدموں کے نیچے نظر آتی ہے۔ یارو ہے کسی کے پاس یہ شرف؟ بولو۔ اب صحابہ کہتے ہیں حضور علیہ السلام نے مولا علی علیہ السلام کو اپنے ساتھ ممبر کے اوپر کھڑا کیا اور جملہ ارشاد فرمایا، وہ جملہ میں سادات کے قدم چوم کے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، حوالہ چاہیے ادھر دوں گا، ادھر دے کے جاؤں گا یار حوالہ، سنو ذرا۔ حضرات کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لعلی، آقا علیہ السلام نے علی علیہ السلام کو اپنے ساتھ کھڑا کر کے علی علیہ السلام کو ارشاد فرمایا اور صحابہ کو سنایا، یا علیو انت قسیم الجنہ والنار۔ میرے آقا نے فرمایا علی قیامت کے روز تیری ذات ہے، تیرا وجود ہے، تیری ہستی، تیرا پیکر، تو ہی جنت تقسیم کرے گا اور تو ہی جہنم میں پھینکے گا۔ ہوئے 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 ہوئے۔ وہ یارو اتنا ہلکا لے لیا علی ولی اللہ کو۔ چلو اگلی سن لو۔ یہ تو تھے جہنمی جن کو بچنے کی آخری جو سبیل دی گئی علی ولی اللہ، وہ کی ہو گیا؟ جب بولو یار، میں سینہ چوڑا کر رہا ہوں، تبلیغ کر رہا ہوں، اب جنتی بڑے خوش خوش، اور شکر ہے یار میزان تو پاس ہو گئے، بڑے راضی راضی۔ وہ تو فیل صاحب آؤ، مفتی صاحب آؤ، گل بن گئی تھے، نہیں سمجھ رہے، وہ سارے خوش خوش پل صراط پہ پہنچے، وہاں سے گزر کے جانا ہے نا۔ چلو جی میری بات نہیں، حضرت ابو بکر کی مان لو۔ حوالہ امام ابن حجر مکی کی صواعق برقع کا دے رہا ہوں، دیگر کتب میں بھی یہ حدیث ہے، پر میں وہ دے رہا جڑی مولوی جی تہاڈا ہی منہ تے تہاڈی چپیڑ، ایڈا سخت امام یار، انہی کا حوالہ۔ آؤ ذرا، جب پل صراط پہ پہنچیں گے نا تو حضرت ابو بکر صدیق کا عقیدہ سنو، وہ روایت کر رہے ہیں، وہ کہتے حضور فرماتے جب بڑے خوش خوش آئیں گے تو جبریل کہے گا کدھر بھائی جی؟ سبحان اللہ، اللہ نے نماز قبول کر لی، روزے حج عمر زہد برات تقویٰ طہارت، میدان پہ نیکیاں بڑھ گئی، اب جنت جانے لگے۔ حضرات قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا یجوز احد الصلاة الا من كتب له علی الجواد۔ اوئے ہوئے ہوئے اوئے، گل مک گئی جائے۔ علی ولی اللہ کے منکرو کانوں کی کھڑکیاں کھول کے سنو، آنکھوں سے حسد، بغض، عناد، کینہ، عداوت کے پردے ہٹا کے سنو، تاجدار کائنات کا فرمان سنو، ایک حیدری کی للکار سنو۔ حضرت ابو بکر کہتے ہیں حضور نے فرمایا کوئی اس وقت تک پول صراط سے گزر کے جنت جا نہیں سکے گا جس کے پاس جب تک علی ولی اللہ کا پروانہ نہیں ہوگا۔ ہوئے 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 ہوئے، 12 سالاں دے پاویں تو رکھ رو دے، مان کری نا یار تراویاں دا، دامن علی دا چھڈ کے ٹرے جیڑا، راہ پکڑے ہے اس خرابیاں دا۔ اوے باج علی دے پل نہیں پار ہونا، وس چلنا نہیں اوتھے حاجیاں دا، تے دامن علی دا پکڑ کے ٹرے جیڑا، وارث ہوئی جنت دیاں چابیاں دا۔ شہر مشرق دل زہرا کے چین